پریز گاڈ ہالےلویا۔ میرے عزیزو، ہم خدا کے پاک کلام میں پڑھتے ہیں کہ خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ اب دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے وہ جو دیکھتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے، دوسرے وہ جو بتاتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے، تیسرے وہ جو کچھ کر کے دکھاتے ہیں۔ اب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، جانچنا ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ ہم کیا کچھ کر کے دکھانے والے ہیں؟ اب اگر آپ اس کلام کی سٹڈی کریں، دانیل کی کتاب اس کا 11 باب، تو اس میں خدا نے دانیل پر ظاہر کیا کہ بنی اسرائیل قوم جو بابل کی اسیری میں تھی اور 70 سال کے بعد واپس بطور قوم خدا نے ان کو بحال کیا، تو خدا نے بتایا کہ ان کی بحالی کے بعد بنی اسرائیل پر کس قسم کے دکھ اور مصیبتیں آئیں گی، کس قسم کا جنگ و جدل ہوگا، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں گے۔ اب اس وقت ایک شخص تھا، اینٹی ایپیفینس، جس نے یروشلم پر حملہ کیا، اس نے ہیکل کو ناپاک کیا، اور پھر اس کے مقابلہ میں یہودا مکابی اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ، اور پھر قوم کے جو وفادار لوگ تھے، جو خدا سے پیار کرنے والے تھے، وہ اٹھے اور انہوں نے اس آدمی کا مقابلہ کیا، اینٹی آکس ایپیفینس کا، جس نے ہیکل کو ناپاک کیا تھا، اور پھر انہوں نے اس کو شکست دی اور دوبارہ سے اس ہیکل کو انہوں نے پاک کیا، یہ ہیکل ریسٹور ہوئی۔ اسی طرح اسی چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلیسیا اٹھا لی جائے گی، اس کے بعد بنی اسرائیل جو ہے وہ مخالف مسیح کے ساتھ عہد و پیمان کرے گا، اور پھر 3.5 سال کے بعد جو مخالف مسیح ہے وہ اس عہد کو توڑے گا، بنی اسرائیل سے جنگ ہوگی۔ اب یہ اینٹی آکس ایپیفینس جو تھا، یہ مخالف مسیح کا مثیل تھا، اور اس نے بھی بنی اسرائیل پہ بڑی تباہی بربادی مچائی۔ لیکن جو کچھ مخالف مسیح کرنے کو ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، جب کلیسیا اٹھائی جائے گی تو وہ بڑا ہولناک ہوگا۔ لیکن 7 سال کے آخر میں جب بنی اسرائیل خداوند یسوع کو پکارے گی، تو میرے عزیزو، اس وقت تو یہودا مکابی نے بنی اسرائیل کی مدد کی، لیکن اب یہودا کا شیر ببر آئے گا اور بنی اسرائیل کی مدد کرے گا۔ میرے عزیزو، اسرائیل کا محافظ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، وہ اسرائیل کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح آئے گا اور اپنی آمد کی تجلی سے مخالف مسیح کو، اس بے دین کو ہلاک کرے گا، اور اپنے منہ کی پھونک سے اس کو نیست کرے گا۔ یہ ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح، جو زندہ ہے، سچا ہے، موجود ہے، اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے، اور میرے عزیزو، آج وہ آپ کی بھی مدد کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ جو رویا تھی دانیل کی کتاب 11 باب، اس کا تعلق اسرائیل کے ساتھ تھا، کلیسیا سے پہلے اور کلیسیا کے بعد جب کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ لیکن اب یہ جو کلام کا حصہ ہے، اس کلیسیائی دور میں مجھ پر اور آپ پر کیسے لاگو ہوتا ہے، کیسے ہم خداوند کو جان سکتے ہیں اور تقویت پا کر ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، ہر کوئی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس دنیا میں جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے، جو یسوع مسیح نے جس کے لیے صلیب پہ جان دی، اس نے آسمان کو چھوڑا، اپنے جلال کو چھوڑا، اور اس زمین پر آ گیا، اور اس نے دکھ سہے، مار کھائی، صلیب پہ جان دے دی۔ اور یسوع مسیح نے جس مقصد کے لیے جان دی، جب ہم اس مقصد کو پورا کرتے ہیں تو وہ سب سے بڑا کام ہے، اور وہ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ روحوں کو بچانا۔ میرے عزیزو، جب آپ آسمان پر جائیں گے،
آپ نے دیکھنا ہے، جانچنا ہے۔ یہ ہمارے لیے چیلنج ہے۔ کیا ہم اپنے خالی ہاتھوں کے ساتھ جائیں گے؟ کیا ہمارے ہاتھ خون سے رنگے ہوں گے؟ اور اس دنیا سے جو کچھ آپ لے جا سکتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف جو کچھ آپ لے جا سکتے ہیں وہ صرف روحیں ہیں جن کو آپ انجیل سناتے ہیں، جن کو آپ مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل اس کے 17 باب میں 3 آیت میں کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو جانے، اور یسوع مسیح کو بھی جس نے تُونے بھیجا ہے۔ اب میرے عزیزو، یسوع مسیح کو جو جاننا ہے وہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا کو جاننا جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب دوسرے مذہب میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے اپنائے جاتے ہیں، لیکن صرف ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح دیتا ہے۔ اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس نہیں جا سکتا، کیونکہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ اور میرے عزیزو، خدا ہم سے محبت کرتا ہے، خدا پیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی انجیل کا پیغام لے کر اس دنیا تک جائیں اور ان کو یسوع کے بارے میں بتائیں۔ اب یسوع کی جو ہائی پریسٹلی یہ پریئر تھی، یوحنا کی انجیل اس کے 17 باب میں اس نے کہا کہ یہ ایک ہوں اور جیسے ہم ایک ہیں۔ پھر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے، یسوع مسیح نے کہا تاکہ دنیا ایمان لائے اور یہ دنیا جان جائے کہ تو نے ہی مجھے بھیجا ہے۔ اب کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور وہ فائر انشورنس کرواتے ہیں کہ اب ہم دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم وہ جو ایمان لائے ہیں اس پاک ترین ایمان میں ترقی کرتے جائیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے خدا ان کو جاننا ہے، اور افسیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب تک ہم خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور اس کے قد کے اندازہ تک نہ پہنچے تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں۔ اب خداوند کے ایمان میں اور پہچان میں ہم نے ایک ہو جانا ہے۔ اب ہم خدا کے پاک کلام میں بے شمار جو آیات ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور خداوند کی جو کامل اور خاص مرضی ہے میرے اور آپ کے لیے اور خدا کے لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو جانیں۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، یرمیہ کی کتاب میں، وہاں پہ لکھا ہے کہ جو صاحب حکمت ہے وہ اپنی حکمت پر نہیں، اور جو قوی ہے وہ اپنی قوت پر نہیں، جو مالدار ہے وہ اپنے مال پر فخر نہ کرے۔ اگر کوئی فخر کرتا ہے تو وہ اس بات پہ فخر کرے کہ وہ خدا کو سمجھتا اور جانتا ہے۔ اور پھر خدا کے پاک کلام میں لکھے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ خدا شناسی چاہتا ہے۔ سختنی قربانیوں سے زیادہ خدا جو ہے وہ خدا شناسی چاہتا ہے کہ ہم خدا کو جانیں، ہم اس کو پہچانیں، ہم اس کی معرفت کو حاصل کرتے جائیں، ہم اس کے عرفان میں بڑھیں، اور ہم اس کی پہچان میں ترقی کرتے جائیں۔ اب میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو اس کے لوگ ہیں اس کو جان جائے۔ اب پولس رسول جو تیسرے آسمان تک گیا اور خدا نے بے شمار باتیں اس پر ظاہر کی، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے افسیوں، غالباً فلپیوں اس کا 3 باب اور 10 اور 11 آیت میں کہتا ہے کہ میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو معلوم کروں، اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو جانوں۔ اب جس پر اتنے مکاشفے ظاہر ہوئے، اور آج ہم یہ جب خدا کے پاک کلام میں سے خطوط پڑھتے ہیں، خدا کا روح ہمارے ساتھ بولتا ہے، ہمیں مکاشفے دیتا ہے، ہم اس میں بڑھتے اور ترقی کرتے ہیں، لیکن پولس رسول پھر بھی کہتا ہے کہ میں اس کو جانوں، میں اس میں پایا جاؤں اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو
معلوم کرو۔ میرے عزیزو، ہم نے خداوند کی جو ریزوریکشن لائف ہے اس کو جاننا ہے تاکہ ہم آسمانی زندگی جو ہے وہ زمین پر گزار سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم جو لوگ ہیں، دنیا جو ہے وہ اس پر ایمان لائے اور اس کو جانیں۔ اب بائبل میں چند ایک ہم مثالیں دیکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں پہلا سموئیل اور اس کا 17 باب، اور ہم بچپن سے اس کہانی کو سنتے آئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب جات کا جولیت بنی اسرائیل کو للکار رہا تھا، 40 دن ہو گئے تھے، اور داؤد وہاں پر آتا ہے، اور داؤد جب یہ سنتا ہے تو وہ کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کلام کو پڑھیں، کلام کے حصے کو۔ وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے جو خدا کی فوجوں کو للکارے، جو خدا کی فوجوں کی فضیحت کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر اس کلام کے حصے کو پڑھیں۔ یہ ہے پہلا سموئیل اس کا 17 باب اور اس کی 26 آیت میں لکھا ہے، اور داؤد نے ان لوگوں سے جو اس کے پاس کھڑے تھے پوچھا کہ جو شخص اس فلسطی کو مار کر یہ ننگ اسرائیل سے دور کرے اس سے کیا سلوک کیا جائے گا، کیونکہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ وہ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرے۔ اب یہ جو نامختون فلسطی، داؤد کہتا ہے کہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ جو زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرے، ان پہ لعنت کرے، ان کی حقارت کرے۔ اب جو داؤد تھا، جب اس نے یہ سنا تو وہ غیرت، خدا کی جو غیرت تھی اس سے بھر گیا، اور وہ اس سے جنگ کرنا چاہتا تھا، اس کو مارنا چاہتا تھا۔ اب خدا جو داؤد تھا اس نے دیکھا کہ جب یہ جات کا جولیت آتا ہے، جب یہ فلسطی آتا ہے اور بنی اسرائیل کو للکارتا ہے تو وہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں اور بڑے خوف زدہ ہیں۔ میرے عزیزو، آج جب ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو جو طرح طرح کی فکروں، مصیبتوں، مسائل اور بیماریوں اور موت کے سایہ کی وادی میں ہے، کیا ہم کو داؤد کی طرح غیرت آتی ہے، روحانی غیرت آتی ہے، تاکہ ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں، تاکہ ہم ان کو کلام سنائیں، تاکہ یہ لوگ جو دوزخ کی راہ پر ہیں اور ابلیس نے، اس جہان کے خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کیا ہوا ہے، تاکہ خوشخبری کی جو باتیں ہیں، جو روشنی ہے، ان پر نہ پڑے۔ میرے عزیزو، کیا ہمیں غیرت آتی ہے داؤد کی طرح؟ اب داؤد جو تھا وہ کہتا ہے کہ ساؤل بادشاہ کو تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خدا جو ہے اس نے مجھے شیر سے اور ریچھ کے پنجہ سے چھڑایا ہے، اور وہ مجھے اس سے بھی بچائے گا۔ اور وہ پھر جنگ کے لیے جب جاتا ہے تو وہ اپنی فلاخن کو لیتا ہے اور 5 پتھر لیتا ہے، اور جب جات کا جولیت اس کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی انسلٹ فیل کرتا ہے، تو کہتا ہے کیا میں کتا ہوں کہ جو تو میرے سامنے آیا ہے؟ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں 41 آیت میں وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ فلسطی بڑا اور داؤد کے نزدیک آیا اور اس کے آگے آگے اس کا سپر بردار تھا۔ جب اس فلسطی نے ادھر ادھر نگاہ کی اور داؤد کو دیکھا تو اسے ناچیز جانا، کیونکہ وہ محض لڑکا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس فلسطی نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی۔ اس فلسطی نے داؤد سے کہا تو میرے پاس آ اور میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا۔ میرے عزیزو، اب جو ابلیس ہے خوف کے ذریعہ سے کام کرتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جب ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو خوف آ جاتا ہے، اور خوف کی وجہ سے وہ مفلوج ہو جاتے ہیں، اور پھر اس خوف کے ڈر میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہم ایوب کی کتاب میں پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جس بات کا مجھے خوف تھا وہ مجھ پر آئی۔ اور پھر جب لوگ، ابلیس کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ خوف ہے، خوف کو استعمال کرتا ہے۔ جب خوف میں لوگ آ جاتے ہیں،
ہمت ہار جاتے ہیں، مفلوج ہو جاتے ہیں، لیکن جو داؤد تھا اس پر خدا کا مسا تھا۔ اگر آپ پہلا سیموئیل اس کا 16 باب پڑھیں تو وہاں پر جو داؤد ہے اس کو مسا کیا گیا، اور پھر خدا نے اس کو بادشاہ چن لیا تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ روحانی طور سے داؤد یہاں پہ بطور بادشاہ بھرپا ہوا، اگرچہ کسی کو پتا نہیں تھا تو وہ اپنی قوم کو بچانے کے لیے آ گیا۔ میرے عزیزو، اسی طرح خدا یسوع مسیح نے آپ کو اور مجھے بادشاہ اور کاہن بنا دیا ہے تاکہ ہم اس کی خدمت کریں، ہم اس کے لوگوں کے لیے جنگ کریں، ان کو بچائیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے روزے رکھیں، ان کو کلام سنائیں، اور ان کو یسوع کے پاس اور اس کی صلیب کے تلے لے کر آئیں۔ اور یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ داؤد جو تھا اس کے اس خوف سے وہ ڈرا نہیں، اس کی قد سے اور اس کی جو جہ و جلال تھا، اس کا جو تجربہ تھا، کسی بات سے نہیں ڈرا، بلکہ آگے داؤد نے اس کو جواب دیا۔ اور یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں داؤد نے اس فلسطی سے کہا، تو تلوار اور بالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الفاظ کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں۔ آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا، اور میں آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا، تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں خدا ہے، تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں خدا ہے۔ اب یسوع مسیح کی جو ہائی پریسٹلی پریئر تھی وہ یہ تھی میرے اور آپ کے لیے کہ دنیا ایمان لائے، دنیا جان لے۔ اب یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا سچا ہے، وہ زندہ ہے، وہ موجود ہے، وہ ابدی بادشاہ ہے، اور وہ اپنے لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے، کیونکہ یہ جنگ خداوند کی ہے۔ یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں، کہتا ہے یہ ساری جماعت بھی جان لے کہ خداوند تلوار اور بالا کے ذریعے سے نہیں بچاتا، اس لیے جنگ تو خداوند کی ہے، وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ اب یہ جو جنگ ہے 2000 سال پہلے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جیت لی اور ابلیس کو شکست دی ہے، اور میرے عزیزو، ہم نے جو جیتی ہوئی جنگ ہے اس میں ہو کر جنگ کرنی ہے۔ We are not fighting for the victory, we are fighting in victory, from victory to victory۔ اور میرے عزیزو، ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب جو داؤد تھا اس نے کہا یہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں خدا ہے، اور پھر اس نے اپنی فلاخن کو استعمال کیا، اس میں پتھر رکھا، اور جب اس نے اس کو استعمال کیا وہ پتھر اس کے ماتھے پہ لگا، اور پھر وہ نیچے جب گرا تو جو داؤد تھا اس نے اس کو قتل کر دیا، اور جو بنی اسرائیل قوم تھی انہوں نے پھر فتح پائی۔ یہ ہمارا خدا ہے، اور خداوند کی کامل مرضی ہے کہ ہم اس کو جانیں، کیونکہ خداوند کو جاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ اب خدا کے بارے میں جاننا اور خدا کو جاننا، اس میں فرق ہے۔ اب یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ خدا کے بارے میں جانتے تھے، لیکن داؤد جو تھا وہ خدا کو جانتا تھا، اس کا شخصی رشتہ تھا اس کے ساتھ، اور اس کا مسا اس پر تھا۔ اور میرے عزیزو، یہ مسا ہے سب سے جو اہم چیز ہے، اور جس کے ہمیں متلاشی ہونا چاہیے، جس کے لیے ہم نے ہر پوری کوشش کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ خداوند کا مسا ہم پر ٹھہرا رہے، پھر ہی ہم لوگوں کے لیے برکت کا اور رہائی کا
باعث بن سکتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا خدا نے اپنے روح سے مجھے مسح کیا ہے تاکہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں، اور جو اندھے ہیں ان کو بینائی پانے کی خبر دوں، اور جو کچلے ہوئے ہیں ان کو آزاد کروں، اور خدا ان کے سال مقبول کی منادی کروں۔ اور میرے عزیزو، یہ مسح ہے، مسح کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں صدرک مسک عبدالنجو کو۔ اب جب نبوکدنضر نے وہ مورت کھڑی کی، اس نے کہا کہ جب ساز بجے سب لوگ جو ہیں جھک کر سجدہ کریں۔ صدرک مسک عبدالنجو نے ایسا نہیں کیا۔ بادشاہ کو پتہ چلتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب یہ ساز بجے تو تم نے اس کو جھک کر سجدہ کرنا ہے اس مورت کو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو صدرک مسک عبدالنجو تھے، انہوں نے اس مورت کو سجدہ نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ، ہم تجھ کو اس امر میں بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو مورت تو نے کھڑی کی ہے، اس کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اب جو صدرک مسک عبدالنجو تھے، ان کے سامنے جو خدا کا حکم تھا وہ ان کی زندگیوں سے بھی زیادہ ضروری اور اہم تھا، کیونکہ 10 حکموں میں سے ایک حکم تھا کہ کسی مورت کو سجدہ نہیں کرنا۔ اور انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم تیری اس مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو کہا گیا تھا اگر سجدہ نہیں کرو گے تو تم آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیے جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے کہا اے نبوکدنضر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اے بادشاہ، وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، اور نہیں تو اے بادشاہ تجھ کو معلوم ہو کہ تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ اب جو آگ کی بھٹی تھی اس کی آنچ اور 7 گنا زیادہ ہو گئی، اور ان کو پھر جب آگ میں پھینک دیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو 3 پھینکے تھے، یہ چوتھا کون ہے؟ اور چوتھا جو تھا اس کی شکل الہ زادہ کی سی تھی، خدا کے بیٹے کی سی تھی۔ میرے عزیزو، وہ کلام جس کے لیے وہ جان دینے کے لیے تیار تھے، وہ کلام خود مجسم ہو کے وہاں پر آ گیا، اور اس نے ان کے بندھن توڑ دیے، اور وہ آگ میں اس سے رفاقت رکھتے تھے، اور چلنا پھرنا انہوں نے شروع کیا۔ اور جب نبوکدنضر نے دیکھا تو اس نے ان کو پکار کر کہا اے خدا تعالیٰ کے زندہ خدا کے بندو باہر آؤ۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں، وہ پڑھنا چاہتا ہوں، لکھا ہے یہاں پر کہ جب وہ باہر آ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ تاثیر نہ کی، اور ان کے سر کا ایک بھی بال نہ جلایا، اور ان کی پوشاک میں مطلق فرق نہ آیا، اور ان سے آگ سے جلنے کی بو بھی نہ آتی تھی۔ پس نبوکدنضر نے پکار کر کہا کہ صدرک مسک اور عبدالنجو کا خدا مبارک ہو، جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی، جنہوں نے اس پر توکل کر کے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نثار کیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کریں۔ یہ ہے میرے عزیزو، خدا کو جاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ اب یہاں پہ صدرک مسک اور عبدالنجو کی وجہ سے یہ جو نبوکدنضر بادشاہ تھا خدا کو جان گیا۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں چند ایک حوالہ جات میں کہ اس کو جب دانیل نے خوابوں کی تعبیر بھی بتائی، اور اس میں گھمنڈ تھا، اور پھر یہ جانور کسی عقل اس میں آ گئی، اور لیکن پھر جب اس کو ہوش آیا تو اس نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں اور کہا میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا، اور
ہی القیوم کی حمد و ثنا کی، جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے، اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں، اور آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے تو کیا کرتا ہے۔ اب غور سے سنیں، اب میں نبوکدنضر آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم و تعظیم کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے، کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے، اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کر سکتا ہے۔ یہ ہے میرے عزیزو، ہم نے صدرک، مسک اور عبدالنجو کی طرح ایمان میں، خدا کے کلام میں، اس کے حکموں میں اس قدر مضبوط ہونا ہے جیسے صدرک، یہ جو نبوکدنضر بادشاہ تھا، اس کا غرور جاتا رہا اور ان کی بدولت اس نے خدا کو جان لیا۔ یسوع مسیح کی دعا ہے کہ ہمارے وسیلہ سے دنیا ایمان لائے اور دنیا جان جائے۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں دانیل کے تعلق سے کہ جو دانیل تھا، آپ یہ سب جانتے ہیں، دانیل کی کتاب اس کا 6واں باب، کہ کیسے جو اس کے دشمن تھے انہوں نے اس کو چاہا کہ وہ خدا کی جو عبادت تھی وہ چھوڑ دے، وہ دعا کلام کرنا چھوڑ دے، لیکن اور حکم جو تھا وہ صادر ہو چکا تھا کہ 30 دن تک بادشاہ کے علاوہ کوئی کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کرے۔ اب جب دانیل نے یہ سنا تو اس میں کسی قسم کا خوف نہ آیا، کیونکہ جو اس کی سزا تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی کرے گا وہ شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے عزیزو ذرا ہوش میں آئے ہم ذرا دیکھیں اس کو کہ دانیل نے دعا کلام نہیں چھوڑا۔ اس کو جب اس نے یہ جب حکم نامے کو پڑھ لیا کہ جاری ہو چکا ہے، تو لکھا ہے کہ وہ اپنی کوٹھری میں گیا اور حسب معمول اس نے دن میں 3 دفعہ دعا کی، شکر گزاری کی، اور جب بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سازش تھی تو دانیل کو چھڑانے کی کوشش کی، اور پھر چونکہ بادشاہ کا حکم اٹل تھا، جب دانیل کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا تو بادشاہ بھی کوشش کرتا رہا اس کو چھڑانے کی، نہ چھڑا سکا۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارا خدا جو اسرائیل کا خدا ہے، جو زندہ خدا ہے، جو سچا خدا ہے، جو اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے، جو ابدی بادشاہ ہے، اور جو دانیل جس خدا کے لیے صدرک، مسک، عبدالنجو کی طرح جب اس نے اپنی ایک خدا کی عبادت کو نہ چھوڑا، دعا کو نہ چھوڑا، تو اس زندہ خدا نے اپنا فرشتہ بھیج دیا شیروں کی ماند میں، انہوں نے اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے، اور دانیل جو تھا وہ بچ گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہ جو دارا بادشاہ تھا وہ آتا ہے، پکارتا ہے کہ اے دانیل، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ تو دانیل نے آگے سے جواب دیا کہ میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا، شیروں کے منہ بند کر دیے، انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی۔ لکھا ہے کہ بادشاہ نہایت شادمان ہوا اور دانیل کو نکالا، اور جو پھر اس کے دشمن تھے ان کے بیوی بچوں سمیت ان کو شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا۔ لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ ہے 26 آیت میں کہ یہ جو دارا بادشاہ تھا وہ یہ سب قوموں اور لوگوں کو یہ حکم نامہ جاری کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر ایک صوبہ کے لوگ دانیل کے خدا کے حضور
ترساں اور لرزاں ہو، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے، اور اس کی سلطنت کو زوال نہیں ہے، اور اس کی جو سلطنت ہے لازوال ہے، اور اس کی مملکت ابد تک رہے گی۔ وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے، اور آسمان اور زمین میں وہی نشان اور عجائب دکھاتا ہے۔ اسی نے دانیل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا۔ پس یہ دانیل دارا کی سلطنت اور خورس فارسی کی سلطنت میں کامیاب رہا۔ خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ میرے عزیزو، جو دانیل تھا اس نے دارا بادشاہ کو بتا دیا کہ آسمان پر ایک زندہ خدا ہے، اس کی سلطنت لازوال ہے، اور وہ بادشاہ بھی قرار کرتا ہے۔ داؤد نے کہا کہ اسرائیل میں خدا ہے۔ صدرک مشرق نے نبوکدنضر بادشاہ کو بتا دیا، وہ بھی ایمان لے آیا اور اس نے زندہ خدا کا اقرار کیا۔ میرے عزیزو، آج اس کلیسیائی دور میں میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے، ہم خدا کو اس قدر جان جائیں، ہم ایمان میں اس قدر مضبوط ہو جائیں، اس کی پہچان میں اس قدر یسوع کے ساتھ ایک ہو جائیں کہ جب لوگوں سے ہم ملتے ہیں تو ہماری زندگیوں سے خدا ان کے نام کو عزت اور جلال ملے اور لوگ اس پر ایمان لائے۔ اور یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم خدا کے بیٹے کے ایمان اور پہچان میں ایک ہوں گے۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، آئے ہم اپنے آپ کو آج نئے طور سے خداوند کے لیے مخصوص کریں، داؤد کی طرح کہ روحانی غیرت رکھیں، اور پھر صدرک مشرق عبدالنجو کی طرح ہم اپنے اندر وہ جذبہ اور جنون رکھیں کہ ہم اپنے زندہ خدا کی فرما برداری کریں گے، اور پھر دانیل کی طرح زندگی اور موت اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی تھی، اس کا جو پوزیشن تھی، جو رتبہ تھا، کوئی معنی نہ رکھتا تھا، بلکہ صرف اور صرف خدا کی عبادت اور اس کی زندگی سے وہ چاہتا تھا کہ خدا کے نام کو جلال ملے۔ ہاللیلویہ۔ آئے ہم اپنے آپ کو آج خدا ان کے لیے نئے طور سے مخصوص کریں۔ پھر میں بیماروں کے لیے دعا بھی کروں گا۔ خدا باپ تیرا شکر ہو تیرے لوگوں کے لیے، تو ان کے ساتھ ہو، ان کو برکت دے، اور خدا باپ ہم پہ فضل کر کہ ہم اپنے آپ کو تجھ میں اور تیری پہچان میں اس قدر گہرے میں لے جائیں تاکہ جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو ہماری زندگیوں سے تیرے نام کو جلال مل جائے، اور ہم بہت سی روحوں کو تیرے پاس لانے کا وسیلہ بنے۔ اور خدا باپ ہم پہ فضل کر، اس کلیسیائی دور میں تو اپنے لوگوں کو اٹھا، داؤد کی طرح، صدرک مشرق اور عبدالنجو کی طرح، اور دانیل کی طرح، پالوس رسول کی طرح، کہ ہم تیری جو ریزوریکشن لائف ہے اس سے اس قدر بھر جائیں کہ ہماری زندگیوں سے تیرے نام کو جلال ملتا رہے۔ خدا باپ میں تیرے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو بیمار ہیں، تو ایک ایک کو چھو، ایک ایک کو شفا دے، ایک ایک کے بندھنوں کو توڑ، اور ایک ایک کی ہر ضرورت کو تو اپنے پاک خزانہ سے پورا کر، اور خدا باپ ان پہ فضل کر کہ تجھ میں بڑھتے جائیں اور ان کی زندگیوں سے تیرے نام کو جلال ملتا رہے۔ اور خداوند ہم پر فضل کر کہ ہم اپنے آپ کو تیری آمد کے لیے، تیرے لیے ہر وقت تیار رکھیں، یسوع کے پیارے نام میں، آمین آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے، اور ہم پھر ملتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، جیسے ہم نے کلام سنا کہ ہم خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں بڑھیں، اپنے ایمان اور اس کی پہچان میں بڑھتے جائیں، اور جیسے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کو جاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔